یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور بہت سی بہنوں نے سوال کیا ہے کہ آپ مردوں کے عورتوں کے ہاتھ آپ دیکھتے ہو، تو کبھی بچوں کے ہاتھ کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، پروفیسر یا انجینئر بنے گا، یا ملک کا سربراہ بنے گا، یا اچھا کھلاڑی بنے گا، یا آگے پڑھ نہیں پائے گا، موٹر مکینک یا کچھ اور ایسا بنے گا، کیا بنے گا؟ تو پیارے دوستو، یہ واقعی سوال جو ہے بہت زیادہ اچھا سوال ہے، کیونکہ بچوں کے بارے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بچوں کے ہاتھ پہ لکیریں کس کس طرح سے ہوتی ہیں اور کیسی کیسی ہوتی ہیں، میں اس کی قسمیں بنا کر آپ کو بتاؤں گا۔ اور دیکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکیر بن گئی نا تو ایسا ہو کر رہے گا، یہ ٹلے گا نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ جو ہیں ایک کام کر رہے ہیں، ایک پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کی وہ دماغی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اور دماغی صلاحیت اگر نہیں ہے، ہاتھ کی لکیروں میں دماغی صلاحیت اگر نہیں ہے یا کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی کمزور ہی رہے گی۔ اس کے لیے اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، تو اس کی وہ دماغی لکیر اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر زندگی کی لکیر میں کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس پر توجہ دیں۔ کیوں کہ وقت سے پہلے آپ کو آگاہی ہو گئی نا، وقت سے پہلے اگر کہتے ہیں کہ مصیبت کا یا پریشانی کا پتہ جب چل جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل ہی آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی شادی کی لکیر ہاتھ میں ہے لیکن شادی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شادی کی جو لکیر ہے وہ آپ کی شادی کروائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لکیر موجود ہے، آگے کوشش اور جدوجہد آپ نے کرنی۔ اسی طرح بچے کے ہاتھ میں دماغی صلاحیت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اگر اچھی نہیں ہے، آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھا کریں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا اور بہت اچھا اور بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بچوں کے ہاتھ کی جو لکیریں ہوتی ہیں وہ بنا کر بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ جو بہت زیادہ لائق بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، اور جو فنکارانہ مزاج کے جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کیا لکیر ہوتی ہے، اور جو لیڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کس طرح کی لکیر ہوتی ہے۔ آج ہم یہ سب بچوں کے ہاتھ پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس ہاتھ میں بنا دیتے ہیں نا زندگی کی لکیر، یہ ٹھیک ہے، زندگی کی لکیر یہاں تک آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ زندگی کی لکیر آ گئی، اور اس کے ساتھ یہ دماغ کی لکیر جو ہے یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی لکیر یہاں تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی دل کی جو لکیر ہے وہ لکیر یہاں تک آ رہی ہے، یا اس سے آگے بھی جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی، لیکن فی الحال جو موجودہ بنائی ہے اس پر بات ہو جائے۔ اس میں جو ہے نا لک لین جو ہے نا بچوں کی یہ لک لین یہ ان لکیروں کے حساب سے بنائی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے ہاتھ میں اتنی شوخ اور گہری لکیر اگر لائف لائن ہے، یعنی زندگی کی لکیر اتنی گہری صاف ستھری لکیر ہے، تو ایسا جو بچہ ہوتا ہے یہ بڑا یعنی سمجھدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو نکالنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے دماغ کی لکیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تک یہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک آج یعنی بہت ہی اچھے دماغ کی صلاحیت کا مالک۔ اور پھر ہم دل کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ یہاں تک آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی بچے کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور اس طرح جزیرہ ہے یا کوئی چیز اس طرح سے ہے، کمزور ہے، تو ایسا بچہ یعنی سمجھیں کہ مختلف قسم کی یعنی بیماریاں یا مختلف قسم کی چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کے علم میں آ گیا تو آپ کوشش کریں کہ اس کی ہر چیز پر نظر رکھیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر گلیوں محلوں میں وہ گولا گنڈے والے یا دوسرے تیسرے آتے ہیں، جیسے گرمی کے سیزن میں اس طرح یعنی گلی میں وہ چیزیں چھولوں والے کوئی ایسے آتے ہیں، اور بچہ وہ چیز کھاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس بچے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا کوئی دودھ وغیرہ جو نہ کوئی پیتا ہے یا کلفی وغیرہ کھاتا ہے اس کی طبیعت بگڑتی ہے، تو اس چیز سے آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے تو جو میں نے پہلے لکیر اچھی والے بنائی تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اگر نہیں تو پھر مختلف قسم کی چیزیں جنہیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس پر بھرپور قسم کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اور اسی طرح اگر دماغ کی لکیر بھی اس کی اسی طرح سے ہے، اس طرح سے، تو آپ اپنے بچے پر نظر رکھیں، اس کے پڑھائی کا خیال رکھیں، اس کے سونے کا ٹائم، اس کے پڑھنے کا ٹائم، اس کا اسکول جانے کا ٹائم، ہر چیز پر نظر رکھیں اور بچے پر توجہ دے دیں۔ آپ بچے پہ توجہ دیں گے تو کبھی ان کے ہاتھ میں دماغی لکیر ایسی نہیں ہوگی اور نہ زندگی کی لکیر ایسے ہوگی اگر آپ توجہ دیں تو۔ پھر جو دل کی لکیر ہے وہ بالکل جو صاف، اور اس سے یہ ہوتا ہے، آپ نے کچھ بچے دیکھے ہوں گے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، بہت سے بچے جو ڈر جاتے ہیں۔ مثال لو، اگر کسی کو گندے یا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، وہ اگر آ رہا تو بچہ چیخ مار کے بھاگے گا، گلی میں گھس جائے گا یا کسی کے پاس چلا جائے گا، جی وہ انکل مجھے پکڑے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ اغوا کرنے والا یا کچھ ایسا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، یہ ذرا سی بات کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، ذرا سے معاملے کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں یہ۔ اسی طرح ان کے ہاتھ میں جو لک لین ہے، اس کا آغاز جو دیر سے ہوتا ہے، کچھ ہاتھوں میں یہ آغاز جہاں سے میں نے بنایا اس حساب سے جو رنگ آتے ہیں یہ ہاتھ کے، یہ رنگوں کے پاس سے ہوتا ہے، اور وہ لکیر بہت اچھی ہوتی جو رنگ کے پاس سے شروع ہو، وہ لکیر بہت زیادہ اچھی قسمت کی لکیر ہوتی ہے جو رنگ کے پاس سے ہو۔ اور پھر جیسے سے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، لکیروں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تبدیلی در تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو حساس قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو ناخن ہوتے ہیں لمبی قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم بنا کر بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ لمبے قسم کے ناخن کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تو کہیں گے جی ناخن تو ہمارے گول ہیں، ہمارے ناخن تو عام ناخن ہیں، اس میں لمبے کیسے ہوئے؟ تو میں آپ کو بنا کر بتا رہا ہوں۔ یہ لے لیں مثال کے طور پر، یہ شہادت کی انگلی ہے، ٹھیک ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے، اور کسی بچے کے ہاتھ میں یہ اتنے یہ لمبے ناخن ہیں، لمبی قسم کے ایسے ناخن ہیں، تو ایسے بچے حساس ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، اچھی تصویر بنانا یا اس طرح کرنا یہ ان کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان میں بات کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا سیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے، یہ آپ نے پورا کرنا۔ اور کچھ بچوں کے ہاتھ میں اس طرح سے، یہ دیکھیں، یہ میں نے بنائی شہادت کی دوسری انگلی جیسے بنائی پہلی انگلی، تو یہ اس میں یہ دیکھیں، یہ ناخن چھوٹے قسم کے گول ہیں اور یہ لمبی قسم کے ناخن ہیں، یہ چھوٹی قسم کے ناخن ہیں اور یہ لمبی قسم کے ناخن ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس میں بالکل چھوٹے ناخن، قسم چھوٹی، یہ نہیں کہ آپ تراش کر کہیں جی چھوٹے چھوٹے ناخن، ایسے نہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل چھوٹے، یہ اس سے تھوڑے بڑے، یہ بہت زیادہ بڑے، اور اس سے بھی زیادہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے انگلی بنائی ہے، جو آپ آرٹسٹ دیکھتے ہیں یا فنکار دیکھتے ہیں، گلوکار دیکھتے ہیں، جو ان کا نام ہوتا ہے، کسی بھی آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، یا لیڈر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جو یہ ناخن، یہ اس سے بھی زیادہ لمبے ہوں گے، یہ اس سے زیادہ لمبے ہوں گے، وہ بالکل اس طرح سے جا رہے ہوں گے اور آگے جا کے گول ہوں گے۔ تو ایسے لوگ سمجھو کہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی آرٹ، کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں، اور ان پر اگر تھوڑی سی توجہ نہ دی جائے تو یہ پڑھائی بھی اچھی نہیں کر سکتے۔ پھر تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کی آپ خواہش پوری کریں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ویسے تو ظاہر ہے ہر ماں باپ خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ہما نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کون سے منتھ میں ہوگی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2022 کے آخر میں اور 2023 کے آغاز میں نظر آتی ہے۔ آپ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی جلد ہو جائے گی اور شادی اچھی رہے گی۔ کنزا کنول نے سوال کیا سرگودا سے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں لڑکا ہے یا نہیں، یا نرینہ اولاد ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 4 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں، جس میں سے 1 لڑکا ہے اور باقی لڑکیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ سوال 1 کیا کریں تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں۔ ایک سوال کے ساتھ اگر 4 یا 5 سوال آپ کریں گے تو جواب ہم نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ کو مکمل ہاتھ کی ڈیٹیل چاہیے تو ہمارا جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے
اس پر آپ رابطہ کریں، آپ کو بتائیں گے کہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ شبانہ نے سوال کیا دہلی سے کہ 1 سال ہوا میرا رشتہ ہوئے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ 2 ہیں، اور شادی آپ کے 2023 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن لکیریں 2 ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاتھ میں 2 لکیریں تو 2 شادی ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ایک شادی میں کوئی پرابلم ہو تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے، اور یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ زینب یعقوب نے سوال کیا ملتان سے کہ میں جہاں چاہتی ہوں کیا میری شادی وہاں ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو محبت یا لنک کی لکیر ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ بشیر احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں حج یا عمرہ ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ حج یا عمرے کی تو ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں، آگے کچھ وقت میں بن سکتی ہے کیونکہ لکیروں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہے۔ ہانیہ ایوب نے سوال کیا ملتان سے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ ہانیہ ایوب صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور پسند کی شادی کا چانس مجھے اس میں نظر نہیں آتا۔ تنویر عثمان نے سوال کیا چاوندہ سے کہ میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں اور وہاں سیٹ ہونا چاہتا ہوں، ہو پاؤں گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 لکیریں موجود ہیں، اور تینوں لکیریں ایک برابر کی ہیں، یعنی لمبائی میں بھی ایک جتنی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اگر کوشش کریں تو یہ کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں، اور شفٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور بہتری پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں۔ مام عارف نے سوال کیا لاہور سے کہ میرا کیریئر کیسا ہے اور مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ بہت محنتی ہیں اور بڑی کوشش کرتی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گی۔ یہ نیا سال 2023 آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور اس میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ عدیل اعجاز نے سوال کیا ہے شارجہ سے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام ہوتا ہوں، کامیابی نہیں ملتی، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 3 تسمیہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔